حافظ وحید شہید دے گھر کی دھرتی ہوئے پیر جماعت علی شاہ دے فیض نظر دے پروردہ ہون سید غلام حسن دے نگاہ عنایت دے لوگ بیٹھے ہون تے امیر المجاہدین دی کچھار پلے ہوئے شیر ہون تے او نعرہ لاون تے او ارسطو تک آواز نہ جاوے مزہ نہیں آتا سپیکر والے بھائی کسی نے لانا لاؤ لبیک لبیک پنڈال والے جڑے باہر آئے ہیں جلسے آئے یا نہیں اگر آئے ہیں تو کھڑے ہاتھ کرو لبیک لا لبیک لبیک رسول اللہ لبیک بھائی دشمن کی مندر کہ وہ نعرہ جس میں کسی قائد کی ضرورت نہیں قائد بھاوے جیلہ چون بھاوے گھر بیٹھے ہون بھاوے جناب کتنے سکے ہون بھاوے جو مرضی اپنے مصروفیات ہون اے اور نعرہ جدو حضور دے غلام جمع ہونے نے اپنے آپ ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہونے نے اور عرض کی تھی جانی یا رسول اللہ اسی اتنے بھی حاضر قبر میں بھی حاضر کل حشر سے بھی حاضر اس واسطے کہ اس نعرے نے کفر دی 50 سالہ و محنت جس کو بڑی سینہ زوری دے ہوتے مسلمانہ دے ہوتے مسلط کر رہے سی کہ بس جی ہون گئی گل ہون علامہ اقبال دے بقول وہ تو تھے تمہارے آبا بتاؤ تم کیا ہو بس یہ ختم ہو جائے لیکن ایک مرد مجاہد ویل چیئر دے ہوتے بیٹھے ہویا جب سارے کہہ رہے سن کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے اور جناب کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے اور جناب یہ کیا بات ہوئی ایک مرد مجاہد ویل چیئر پہ آگے آیا اس نے کہا تم کہتے ہو اسلام امن کا درس دیتا ہے اسلام امن کا درس لیکن اس وقت جب بلال کعبے کی چھت پر ہو لیکن جب تمہاری بیٹیاں غیر اٹھا کر لے کے جا رہے ہو کشمیر لٹ رہا ہو ملک میں بے حیائی اور جناب مہنگائی کے فساد برپا ہو اور جس کے منہ میں جو ہے وہ بکے جا رہا ہو اس وقت اسلام امن کا درس نہیں غیرت کا درس دیتا ہے اس وقت اسلام غیرت کا درس دیتا ہے اور جب وہ کل ایک نادان کے منہ سے سن رہے تھے جو نادان سجدوں میں رکوع میں نہیں سجدوں میں نہیں بلکہ لیٹا رہا ہے کفر کے آگے وہ کہہ رہا تھا یہ مصرع لکھ دیا کسی شوق نے محراب مسجد پر کہ نادان گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا میں کہا حضور ہون تو آٹا کھڑے ہونا بھی سجدے تو بھی بھیڑا اسی پتہ لگیا کریں دے کے لمبے پہندے رہے ہو اس واسطے کہ وہ وقت گزر گیا جس کے اس وقت اللہ تعالیٰ نے تو بڑا بہترین موقع دیتا سی کہ تسی سارے کفر کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ دیں دے کہ اسی ساری معیشت ڈب دی جا ڈب جاوے تسی غزوہ تبوک کی سنت دوبارہ زندہ کر سکتے سی کہ معیشت کی حیثیت ہے اسی اپنی جانا اپنے بچے سب کچھ حضور دے نام تے قربان کرنے واسطے تیار ہیں کہ معیشت حکومتاں نہیں گردیاں حکومتاں گردیاں نہیں سارے رڑ بھی جان گولیاں بھی چلان شل بھی گران اور شیڈول بھی لان سب اٹھا کے جیلج پان جماعت کا لدم نہ ہو سکے اسی کے میں من لئیے ایک خطرہ حکومت گر گئی ایک خطرہ حکومت نہیں گری اے اللہ کے قہر نال گری اور جڑے مسلط ہوئیں جنہوں نے ایک شوق کر کے آمدے نال کہ اسی مصطفیٰ رسول اللہ مل کے کام کریں گے اور ایک آیا ناج کہ جناب اسی ساڑھے کو ملک کی معیشت نہیں سنبھالی جا رہی میں کہا ملک کی معیشت کی کسی ایک گلی نہیں سنبھال سکتے اس کی ایک وجہ کہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ بنیا اے ملک بڑھانے لگے ساڑھے بڑے نے نعرہ لایا سی کہ پاکستان کا مطلب کیا جدو ایک
یہ ملک سانو حاصل ہویا کیا اس ملک نو وہ لوگ چلا سکتے ہیں کہ جڑے مشورہ کرن الیکشن دا بھی لندن جان؟ کیا اس ملک نو وہ چلا سکتے ہیں؟ نہیں. اس ملک نو بابا جی دس کے گیان کے کون چلا سکتے ہیں؟ اس ملک نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے غلام چلا سکتے ہیں. اے نہیں ہو سکتا بھائی، یہ دیکھو اے نہیں ہو سکتا کہ حضور دی امت پاکستانی عوام بھوک دے نال اس جگہ اس ملک دے اندر پستی رہے اور امیر تو امیر تر ہوندہ جانا رہے. کل تک جڑے وہ کہندے سن کہ اسی عاشق رسول ہاں، آج کل انہوں نے عاشق رسولی ایک مسیحی خاتون نے پریس کانفرنس کے دوران کھول دیتی. اچھا انہیں سے قابل غور گل ہو رہے انہیں کیا آسیہ عمران خان نے چھڑائی ساڑھے سامنے اکھاں دے، انہیں اور بھی گستاخان رسول دے نام لے اور ساڑھی اکھاں دے سامنے. لیکن ایک گل اور انہیں بڑی عجیب کی تھی، انہیں کیا یوحنا آباد ثانیہ جس کے اندر حافظ نعیم شہید نو سر عام زندہ جلا کے شہید کیتا گیا، اس نے کیا انہیں قاتلن بھی عمران خان نے چھڑایا. میں کیا عمران خان اجے حافظ نعیم دا بندہ رہندا، اجے انہاں شہداء دا بندہ رہندا تیرے کولوں، اجے صرف کرسی تو اتاریا گیا، اجے گلی گلی گھسیٹیا جائے گا، اجے حافظ وحید دا بدلہ رہندا. اور تو کی سمجھدا کہ اسی اپنے شہداء نو بھول جاندے ہاں؟ نہیں 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 نہیں. اسی آج اس دھرتی تے آ کے کھڑے ہو کے گل کرن دا مقصد یہ ہے کہ اسی دسن آیا کہ اے سارے سینے حافظ وحید دے، اے سارے نام پیر شاہد صاحب دے لاؤ فور شیڈول چلاؤ گولیاں. اسی یہ دسن آیا کہ گولیاں نال حضور دا نام رک نہیں سکتا. اس کو روکن ابو جہل ہی آیا سی، اس کو روکن بڑے بڑے عتبہ دے شہبہ بھی آئے سن، اس کو روکن بڑے بڑے ظالم آئے سن. لیکن ساڑھے بڑیاں نے 1857 تو لے کے 1947 کہ 1947 تو لے کے 2022 آج دن تک ہر ظالم دا سامنا کیتا، ہر جابر دا سامنا کیتا، ہر کافر دا سامنا کیتا، ہر چیز دا سامنا کر کے آکیا کہ تسی اے کہتے ہو کہ اسی اپنے آقا و مولا دا نام چھڑ دئیے. لبے بام بھی پکارا، سردار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دین کی لگن میں. اور کالے کیا جا رہے سی، کالے کیا جا ایک منٹ جی لوانا نارا توڑے بولو. کل ایک کیا جا رہے سی کہ میں نو مار دیتا جائے گا. بابا جی کہتے سن کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر. کیوں مار دیا جائے گا جی؟ اس لیے کہ مجھے اقتدار سے اتار دیا گیا ہے، مجھے وہ سیکیورٹی نہیں مل رہی. میں نے کہا چلیا حضرت خالد بن ولید فرما کے گئے فلا نامت آیون الجبنا شانہ بوزدلا کدی نیند نہ آوے. جس کو اپنی جان دے لانے پہ ہوئے تو آڈا تا میرا فاصلہ ہے کہ تو بچہ کھڑا ہوئے تا میرا ہاتھ اس کو لگ سکتا، ٹھیک ہے اس کو لگ سکتا. گالے وے کہ جڑا نام کے گز دور 10-10 گز دور عوام بٹھاوے اور علیحدہ رستے تو آوے او کہے میری جان نو خطرہ. اس واسطے تیری جان نو خطرہ کہ تو انہاں دیا جانا لائیاں جڑے اپنی جانا حضور واسطے لے کے آئے سن. لیکن خطرہ تینوں ساڑھے کو نہیں ہونا چاہیے، تینوں ہن مار رب دی پہنی. تینوں پکڑ رب دی آنی اور تو یہ سمجھدا. بہرحال اس کو زیادہ اس واسطے بھی نہیں کہ شیطان جدو جنت چو کڑیا گیا آج تک روڑا پا رہا نا، اندہ حال بھی اتنا کہ اقتدار تو چلے آیا تو روڑا پڑنا شروع ہو گیا. اس کو زیادہ تر اس کی حیثیت نہیں ہے. اور ایک کہنے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اور کہنے جی
फाक़्तुलूहु फाक़्तुलूहु फाक़्तुलूहु। उन्हें माना, उन्हें माना, उन्हें माना। ओ कहने जी खत नाल हुकूमत गिर गई। मैं क्या खत साढ़े बड़े भी लिखे जाते रहन, बल्कि जड़े खत तुसी सानू लिखते सो ना सिक्योरिटी थ्रेड दे, वो अजे मेरे को संभाले हुए पैन बाबा जी दे नाम दे कि अगर आप जलसे में गए तो वहां आपको शहीद कर दिया जाएगा, अगर आप फलां जगह गए तो आपको ये कर दिया जाएगा, आपके ऊपर फोर शेड्यूल लगा दिया जाएगा, आपके ऊपर ये कर दिया जाएगा। खत शुरू तो लेके आज तक लिखे जाते रहे। खत हजरत काब बिन मालिक नूं आया सी, जदों खत आया उस खाते लिखे की सी, ए उलमा बैठे इन्हां दी मैं जिम्मेदारी लाना सारे नारोवाल दे उलमा दे कि तुसी हजरत काब बिन मालिक वाला वाकया सारा और जुम्मे ते इन्हां नूं सुनाना सारे नूं। मैं विचों सिर्फ मुख्तसर दी गल, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत काब बिन मालिक नाल नाराज हो गए, उन्हां दे नाल बाइकाट हो गया, साहबा ने गल करनी छड़ दी, उन्हां दी बीवियां मेके चलियां गईयां। एक दिन आपको एक खत मिलया, वो खत कैसर रूम की तरफों से हजरत काब बिन मालिक के नाम। जब हजरत काब बिन मालिक ने खत खोले ना तो लिखा सी कि सुनिया तेरे आका मौला तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे नाल नाराज हन ते मैं तेनू हिरकल रूम दावत देना, कैसर रूम दावत देना कि साढ़े वाल आ जा, अपने आका का दामन छड़ के ते अद्धी बादशाही तेनू देने, तू दामन छड़ के आ जा। हजरत काब बिन मालिक ने जब खत पढ़ लिया ना तो आपने इस तरह बंद करके जाके किसी अलमारी च नहीं रखा, किसी महफूज मकाम पे नहीं रखा, बल्कि जलते हुए तंदूर च पा दिता कि किधरे दोबारा ख्याल भी ना आवे कि मैं अपने आका का दामन छड़ के किसी और ना चला जावा। ए खत लिखे जाते रहे। ए यूसुफ बिन ताशफीन के आसमान के फरिश्ते भी अगर उतर आवन तेरे नाल मदद वास्ते तो तेनू मेरे को शिकस्त कोई नहीं बचा सकता। ते यूसुफ बिन ताशफीन ने जदों खत देखा तो अपने मुशीर नूं कहा कि चलो भाई इसका जवाब दो। जदों मुशीर जवाब लिख के लाया तो इतने बड़े कागज से जवाब लिख के लाया तो यूसुफ बिन ताशफीन ने क्या झलिया, दुश्मन नाल लंबियां गल्लां नहीं करी होंदियां, दुश्मन नाल दो हरफी गल्लां करी दियां। जदों हजरत यूसुफ बिन ताशफीन ने क्या वो खत मेरे सामने लाओ जड़ा उसने लिखा, मैनू आपने ना उसकी पुश्त ते लिख देता और एक तब फरिश्ते भेजे ना भेजे उसकी मर्जी, पीछे लिख देता मैं जल्द आ रहा हूं। एक जगह क्या कि मैं अमेरिका के खिलाफ हूं और दूसरी जगह क्या कि नहीं नहीं मैं अमेरिका के खिलाफ नहीं हूं। हम बड़े सरे मिंबर कहते हैं कि हम अमेरिका के खिलाफ हैं, हम हर उस शख्स के खिलाफ हैं जो हमारे आका और मौला के दीन से टकराने की नीयत रखता है। हम हर उस शख्स के खिलाफ हैं जो हमारे वतन पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है। हम हर उस शख्स के खिलाफ हैं जो दीन के खिलाफ मैली नजर रखता है। हम हर उस शख्स के खिलाफ हैं, वो पाकिस्तानी हो या गैर पाकिस्तानी हो, जो मेरे आका और मौला की इज्जत पर हर्फ की उठाने की बात करे। हम हर उस शख्स के खिलाफ हैं जो 295 से टकराने की बात करे। हम बड़े सर मेंबर कहते हैं ना ये अपना जवाब बयान वापस लेंगे ना कभी इस बयान से पीछे हटेंगे, क्योंकि हम ये कसम खा के आए हैं कि मर जाएंगे जालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी तर्क रिवायत हम हैं। और हम जो कहते हैं सोच समझ के कहते हैं और जो बोलते हैं सोच समझ के बोलते हैं। हमारा कायद वो कायद है जिसने अपने कहा हुआ एक जुमला उसकी एक जबर भी ऊपर नीचे नहीं की। सारी दुनिया मुखालिफ खड़ी हो गई, अपने भी बेगाने भी, अपने भी खफा मुझसे, बेगाने भी ना खुश कि मैं ज़हरे हिलाहिल को कभी कह न सका कल। वो शख्स जिसने अपनों से भी दुश्मनी मोल ली, परायों से भी दुश्मनी से मुराद ये कि सच बात हक बात हमेशा। हजरत उमर ने फरमाया ए हक उमर दे यार नहीं छोड़े। तो जब हक अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी बयान करें तो कैसे उनके यार उनके साथ रह सकते हैं। वो तो आप लोग खुश नसीब हैं जिन्हें अल्लाह ने चुना कि भाई आओ इस रास्ते पर चलो। ये वो रास्ता है जो सीधा तैबा को जाता है और ये वो रास्ता है जिसके किसी कदम में भी लफ्ज़िश नहीं है, जिसकी किसी बात में भी लफ्ज़िश नहीं है, जिसकी किसी अदा में भी लफ्ज़िश नहीं है, किसी अमल में भी लफ्ज़िश नहीं है। वो अमल इतना मजबूत कि हम ये ना समझे कोई
کہ جناب ہم کسی ختم نبوت کے ڈاکو کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، تو ایک ذرا بھی ہم انہیں بتا کے آئے ہوئے ہیں کہ اگر حضور کی ناموس اور ختم نبوت سے آڑا لگایا جائے نا تو وہ تو کیا، اس کی حکومت تو کیا، ہم اس کو ملک میں بھی نہیں رہنے دیتے، اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، اس کو ملک میں بھی نہیں رہنے دیتے۔ اور ہم یہ جو آئے ہیں نا، مسلط ہوئے ہیں یا لائے گئے ہیں، ہم ان کو بھی کہتے ہیں حکومت کرنے آئے ہو، حکومت کرو۔ معیشت تم سے سنبھالی نہیں جاتی، مہنگائی تم سے سنبھالی نہیں جاتی، کوئی چیز خارجہ پالیسیاں تم سے سنبھالی نہیں جاتی۔ خارجی پالیسی ہے کیا جی؟ ہر کسی سے پوچھیں آپ کی خارجہ پالیسی کیا ہے، وہ کہے گا امریکہ کے آگے لیٹ جانا، یہ خارجہ پالیسی ہے ہماری۔ اچھا امریکہ نہیں تو چائنا کے آگے لیٹ جانا۔ اچھا جی کیوں؟ کہتے ہیں جی معیشت نہیں چلتی ہماری۔ ارے کیوں نہیں معیشت چلتی؟ معیشت چل کیسے سکتی ہے جب تم نے پورے پاکستان میں نظام سود کا چلایا ہو؟ تم کہو کہ امریکہ ہمارا دوست ہے، تم کہو چائنا ہمارا دوست ہے، میں کہتا ہوں ساری دنیا کے ممالک تمہارے دوست بن جائیں، تم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تو جنگ لگا رکھی ہے۔ تمہیں اس جنگ سے کون جتوا سکتا ہے جو تم نے رب اور رسول کے ساتھ لگا رکھی ہے؟ اس جنگ کہتے ہیں آپ کے پاس معاشی پلان کیا ہے؟ میں نے کہا ہم آتے ساتھ صرف اتنا کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے گناہ کیا ہے 70 سال، بحیثیت قوم نہیں، لیکن ہمارے اوپر جو مسلط کیے گئے انہوں نے تو کیا نا، اور ہم نے وہ مسلط خود کیے ہیں۔ کیا کبھی چھوٹی برائی، کبھی بڑی برائی، کبھی فلاں کبھی بلا۔ ہم آ کر معیشت کو پہلی جنگ سے نکالیں گے۔ وہ جنگ کیا ہوگی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے آگے سر بسجود ہوں گے اور توبہ کریں گے کہ آج کے بعد ملکی وسائل میں جس نے سود لینا ہے وہ آ کے ہم سے بات کرے۔ ہمیں بابا جی فارمولہ بتا گئے ہیں کہ سود کیسے ادا کرنا ہے۔ جس نے سود لینا ہے وہ ہم سے بات کرے۔ آج کے بعد ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سود کا نظام نہیں ہوگا، نہ لیا جائے گا نہ دیا جائے گا۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ لینے والا، دینے والا، کرنے والا، لکھنے والا، سہولت کار، یہ ایک واحد لعنت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اتنی وعید فرمائی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ سود کو چلا کر ملک میں کامیابی ہو سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں سارے بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، یہ IMF بینک سارے اکاؤنٹ آپ کے لیے کھول دے، پھر بھی اس ملک کی نجات نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر وہ باطل کا نظام ختم نہیں ہو سکتا۔ اور وہ باطل کا نظام ختم کرے گا کون؟ کہ جن کے اکاؤنٹ سوئس بینک میں نہیں ہیں، جن کے بچے یورپ میں نہیں پڑھتے، جن کے سارے اثاثے امریکہ میں نہیں ہیں، وہی آگے کر سکتا ہے جس کو کسی کافر کا کوئی بھار نہیں ہے، کسی منافق کے ساتھ اس کی کوئی یاری نہیں ہے، جس کے دوست مودی اور جنرل نہیں ہے، وہی آگے کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ حضور کی امت ہے اور حضور کی امت کے ساتھ بھلا کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال دیکھا جو فتوحات کے بعد جمع ہوا، اس میں گھوڑے بھی تھے، خچر بھی تھے، بکریاں بھی تھی، اونٹ بھی تھی، گائے بھی تھے، یہ سارا سرکاری مال جب آپ نے دیکھا نا تو اپنے غلام کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ، فرمایا یہ مال لے جاؤ اور یہ لے کر جا کر فلانی سرکاری چراگاہ ہے اس میں لے جاؤ اور چراؤ۔ اور آگے کیا فرمایا؟ بڑی گہری بات ہے، آپ نے فرمایا ابن عوف اور ابن عفان کے مال کو سرکاری چراگاہ کے قریب نہیں آنے دینا۔ اب ابن عوف کون ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ ہے، اور ابن عفان کون ہے؟ یہ حضرت عثمان غنی ہے، تیسرے خلیفہ ہے اور عشرہ مبشرہ میں بھی ہے اور بڑی شانوں والے ہیں اور ذو النورین بھی ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا ان کے مال کو سرکاری چراگاہ کے قریب نہیں آنے دینا۔ انہوں نے پوچھا کیوں جی؟ آپ نے فرمایا جو تھوڑے تھوڑے مال والے ہو نا، 10 15 بکریوں والے، جانوروں والے، ان کو ضرور آنے دینا۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ آپ نے فرمایا ان کے پاس اپنا گزارا کرنے کے لیے یہی چند جانور ہیں۔ ابن عفان اور ابن عوف کے پاس بڑے مال و زر ہیں، ان کے پاس باغات ہیں، ان کے پاس جناب مال و زر ہے، یہ اپنا گزارا کر لیں گے، لیکن ان غریبوں کا کیا ہوگا؟ آج ہوتا کیا ہے کہ بیریا ٹاؤن اور DHA میں لائٹ نہیں جاتی، لیکن غریبوں کی بستیوں میں لائٹ جاتی ہے۔ حکومتوں کے کام یہ نہیں ہوتے کہ امیروں کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ جو جنریٹر کی
ڈیزل کو افورڈ کر سکتے ہیں، جو جنریٹر کے پیٹرول کو جلا سکتے ہیں، ان کے ہاں بجلی بھیجو کہ ان کے پاس وسائل ہیں، ان کی بجلی بند کرو۔ لیکن جو غریب بل دینے سے تنگ ہے اس کی بجلی بھی بند کر دو کہ وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اگر اسلام کا نظام ہو تو وہ امیروں سے کھینچ کر غریبوں کے منہ میں ڈالتا ہے، لیکن اگر باطل کا نظام حضور کے دین میں ہے، وہ دین کہ جس کے ساتھ عمر لگے تو امیر المومنین بن جائے، اور اگر کوئی حبشی غلام لگے تو وہ بلال حبشی بن جائے، وہ نظام ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی بات کرتے ہیں۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر۔ او بھائی بتاتا ہوں جی، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر۔ ان کو ہر چیز گوارا ہے، ہر بات گوارا ہے، لیکن ڈر ہے تو حضور کے نظام سے ڈر ہے۔ وہ نظام حضرت فاروق اعظم فتح بیت المقدس کے موقع پہ گئے تو آگے سے آپ کے کمانڈر اور نائب کمانڈر دونوں، چیف آف آرمی سٹاف اور جناب جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف دونوں آ گئے، ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، یہ دونوں آگے سے آ گئے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا امیر المومنین یہ آپ نے کیسا کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ آگے یہودیوں اور عیسائیوں کے بڑے بڑے راہب کھڑے ہیں، بڑے بڑے رؤساء کھڑے ہیں، بڑے بڑے جناب عہدوں والے کھڑے ہیں، وہ کیا دیکھیں گے کہ امیر المومنین کس حالت میں ہے؟ آگے جب ایک نہر آئی نا تو حضرت عمر فاروق جب وہ نہر پار کرنے لگے تو آپ نے اپنے موزے اتار کے ایک موزہ دائیں کندھے پہ رکھا، ایک بائیں کندھے پہ رکھا، تو جب آپ چلنے لگے نا تو انہوں نے کہا امیر المومنین یہ آپ کیا کر رہے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کمال بات فرمائی، فرمایا ابو عبیدہ اگر تو امیر الامہ نہ ہوتا تو میں تجھے بتاتا کہ ہم وہی تھے جن سے 10 اونٹ مکے کی گلیوں میں، مکے کے صحراؤں میں نہیں سنبھالے جاتے تھے، مکے کی وادیوں میں نہیں سنبھالے جاتے تھے 10 اونٹ۔ آج 36 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں میں اور میری مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، تو یہ ساری عزتیں اسلام نے ہمیں دی ہیں، یہ ساری باتیں اسلام نے ہمیں دی ہیں۔ جب حضرت فاروق اعظم نے ان سے پوچھا کہ تم نے نئے کپڑے کیسے پہن رکھے ہیں، تمہیں تو اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنا گریبان کھول کے دکھایا حضور کپڑے نئے نہیں ہیں، نیچے وہی رکھے ہوئے ہیں آپ نے، جو ہماری اوقات ہے، جو ہماری روایات ہے، جو ہماری تہذیب ہے، جس چیز نے ہمیں عزت دی ہے، ہم نے کپڑے نئے نہیں پہنے، یہ تو صرف ان کو دکھانے کے لیے پہنے ہیں، اور یہ اسلام ہے جس کی بات ہم کرتے ہیں۔ لیکن اس اسلام سے تکلیف ہے، یورپ کو بھی تکلیف ہے، اور ان کو بھی تکلیف ہے جو یورپ کی اینٹیں لگا کر اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ان کو بھی تکلیف ہے، اسلام سمجھ نہیں آ سکتا، اسلام اس طرح سمجھ نہیں آتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پہلے پورے کے پورے تو داخل ہو، نظام تمہارا باطل کا ہو، روٹی تمہاری جناب سود سے ہو، اور نظام تمہارا رشوت سے چلتا ہو، اور دن رات بے حیائی کے اور فحاشی کے اڈے اور چینلز یہ کھلے ہوئے ہوں، تو تم کیا توقع رکھتے ہو کہ اللہ کی رحمتیں تمہارے ساتھ آئیں گی؟ یہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، مقصد سب کا اللہ یا رسول اللہ، اس بھی تیرے جان سے لبائک لبائک یا رسول اللہ، لبائک 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 یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے کسی کے ساتھ متاثر نہیں ہونا، کسی کا بیانیہ سچا نہیں ہے سوائے تحریک لبیک پاکستان کے، ایک ہی بیانیہ ہے کہ اپنی بات نہیں حضور کے دین کی بات کرو، اپنی باتیں نہیں حضور کی بات کرو، اس نظام کی بات کرو جو ہر ظالم کو گریبان سے پکڑ سکے اور ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو سکے۔ وہ یہ نہ ہو کہ اپنی باری آئی، بات پھر یہ ہے کہ ابھی تازہ اترا ہے نا سیٹ سے، تو باتیں ساری اس کے بارے میں ہی ہیں، اس لیے کہ ابھی 4 شیل چلے ہیں، بندہ کوئی نہیں نظر آیا، اتنے لاشاں موڑے تے چک کے
लखा शैल खा के किसी एक ने भी ये किया हुआ है कि मेरा तहरीक लब्बैक नाल कोई ताल्लुक नहीं। कहते हैं अभी हमें जलसा नहीं करने दिया जा रहा। मैंने कहा हमें तो नारा लगाने से रोका जाता था, लेकिन हमारे हर कारकुन से लेकर ऊपर तक सबने कहा कि सितम करे जनाब, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, क्योंकि हम उनकी औलाद में से हैं जिन्होंने जालिम का मुकाबला किया है, जिन्होंने कौम की बेटियां नहीं नचाई, जिन्होंने कौम का माल नहीं खाया, जिन्होंने चोरों की वकालत नहीं की, जिन्होंने डाकुओं की वकालत नहीं की, जिन्होंने नामूस रिसालत के लिए पहरा दिया है, उनके मुजाहिदों के ऊपर जुल्म नहीं किया। हम उनकी औलाद है। इसलिए हमें सबको एक बात तो तय है कि ये सोचना होगा कि हमें अब सबसे मुंह मोड़कर हुजूर के दीन की तरफ मुंह करना होगा, वरना हमारा मुस्तकबिल उन्हीं के हाथों में है जिनके हाथों में अब ये जुल्म का पूरा निजाम है, जिन्होंने पाकिस्तान की आई तई फेर के रख दी है, पंजाबी आई तई फेर के रख दी है। वो एक मुल्क जिसे एक तरफ से दुश्मन लगता था, उसका नाम भारत है, वो आज भी लगता है, जिसको सिर्फ सिक्योरिटी रिस्क था, आज उस मुल्क जिसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं है, आज उस पूरे मुल्क को मुआशी रिस्क बनाकर खड़ा कर दिया है। आज उसकी मैशत को उस दाने पर लाकर खड़ा कर दिया गया है, सूद के जरिए, करप्शन के जरिए, बदयानी के जरिए, बदआदी के जरिए, जो कुछ हो सका इस मुल्क को जख्म दिए गए, जितने हो सके इस मुल्क को जख्म दिए गए। वो कहते हैं कि आप कहां से निकल आए हैं? मैंने कहा हम निकले नहीं हैं, अल्लाह ताला ने पाकिस्तानियों को फिर एक मौका, वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की सूरत में कि हो सकता है तुम्हारी निजात, तुम्हारी भलाई हो जाए, लेकिन उसके लिए कौम को फैसला करना होगा कि हमें इन चोरों से, इन लुटेरों से जान छुड़ानी है, और अब वो निजाम और वो लोग लेकर आने हैं। कहते हैं जी पढ़े लिखे लोग। मैंने कहा पढ़े लिखों ने तो पाकिस्तान को बाढ़ा है, कौन सा अनपढ़ था? ये कहते हैं जी इम्पोर्टेड हुकूमत। मैंने कहा जी शहबाज गिल कहां से आए, ये सारे कहां से आए? आपकी पूरी काबीना इम्पोर्टेड थी, सारी चीजें अब भी इम्पोर्टेड है। ये अभी आपको पता है कि मुल्क इलेक्शन पाकिस्तान में होने हैं, मशवरा लंदन करने चले गए। ये लानती जिन्होंने आकर पहले भी पाकिस्तान को लूटा, पाकिस्तान के मजीद छेड़े हो गए हैं, ये वो सारे जमा हो चुके हैं पाकिस्तान के खिलाफ और अहलियाने पाकिस्तान के खिलाफ। और पाकिस्तान की बका अब उसी में है कि जो बाबा जी नारा देके गए हैं कि आया आया, हाँ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है जो हर चीज को दुरुस्त रख सकता है और हर बात को दुरुस्त रखता है। और वो दीन खाली खुशकों का दीन नहीं, वो दीन भी नहीं कि जिसमें सिर्फ लोटा बिस्तरा मुसल्ला हो और सिर्फ बातें हो, नहीं वो दीन नहीं। अल्लामा इकबाल से कहते हैं कि वो दीन कौन सा? अल्लामा इकबाल कहते हैं अक्लो दिलो निगाह का मुर्शिद अव्वली है इश्क, इश्क न हो तो शरोदी बुत कदे तसव्वुरात। कहते हैं हज़रत खालिद बिन वलीद को किसी जंग में शिकस्त क्यों नहीं हुई, तो किसी ने पूछा खालिद आप बड़े ताकत वाले हैं, आप बड़े मुजाहिद हैं, आपके पास बड़ी तलवार धनी है, आप बड़े जंग के फन को जानते हैं, तो आपने फरमाया नहीं हो जले हो, इस वजह ना नहीं। खालिद ने अपने आका मौला दे पेशानी दे बाल अपनी टोपी च रखे हुए, जिधर मुंह करदा अल्लाह ताला फतह देता जाता। इस वास्ते असी गलों ने डरदे कि असी नाकाम हो जावांगे, इस वास्ते कि असी अपने दिलों में हुजूर दी मोहब्बत रखी हुई, और वो मोहब्बत जिसने इत्थे भी जगमगाना और आखिरत में भी जगमगाना और हर अंधेरी रात जो चरागे, असी वो मोहब्बत लैके अगर फैजाबाद जाइए तो अल्लाह ताला सानू नाकाम नहीं करता। असी वो मोहब्बत लैके सिर्फ पिंडी तक पहुंचिए तो उस गैरट बेल्डर गुस्ताफ को अपने काम रोकने पैंदे, और असी ये मोहब्बत लैके वजीराबाद आइए तो पूरी हुकूमत तक हर चीज पलट के रख देना, और जिस मैदान में चाहिए अल्लाह ताला सानू फतह देना। उसकी वजह साडा कोई कमाल नहीं, उसकी वजह कि साडे दिलों में हुजूर दी मोहब्बत है, दुनिया दी कोई लालच नहीं, इक़्तिदार दी कोई लालच नहीं, कोई हवस नहीं किसी किस्म दी। इस वास्ते साडे दिलों में जो मोहब्बत मौजूद है जिहड़ी हर बातिल नूं शिकस्त दे सकदी, हर जुल्म दे निजाम को खत्म कर सकदी, हर खत्म हुई हुई चीज को दोबारा बहाल कर सकती, और पाकिस्तान दे हर मुश्किल दे वेले सिर्फ वही
بات اور وہی گل کم آ سکتی جڑے امیر المجاہدین کہہ کے گئے. اے لوگ مذاق اڑا دے رہے کہ معیشت کس طرح دو سوئے تو انہوں نہیں پتا کہ معیشت پاکستان دیوالیہ کچھ دنوں پہ کھڑیا. شاید تو ہمیں احساس نہیں کہ میں بار بار معیشت کی گل کیوں کر رہا کہ پاکستان دا معیشت بالکل اس ٹائم اس طرح ڈبل ڈول کھڑی. وہ کہنے سے بابا جی کہنے سود نہیں ہے جنہاں کو لے آنے انہوں کو دیو. میں تو انہوں قسم کھا کے کہنا کہ پاکستان دی معیشت دا آخری حل وہی ہوئے گا جو امیر المجاہدین فرما کے کہہ رہے ہیں. آج ساڑھے آٹھ کا مقصد ہے سی کہ اسی حافظ بھائی شہید کو خراج تحسین پیش کرنا آیا اور اے عہد وفا کرنا آیا کہ جناب اگر تسی خون دیتا اگر تسی جان دیتی تو اسی تواڈے پچھوں بیٹھ نہیں گئے بلکہ ہر ظالم دے گریبان نو پکڑن واسطے اسی اور مضبوط ہو کے آ گیا. اور حافظ صاحب تواڈی روح نو لکھا سلام, تسی ایک جان دے کے مزید بیداری پیدا کی تھی. اور ناروان والے اس گل تے فخر کرتے رہیں گے قیامت تک کہ جدو حضور دی ناموس رسالت نو ختم نبوت نو خون دی لوڑ پئی سی تے اسی بھی اپنا ثبوت حافظ بھائی شہید پیش کیتا سی. اج اسی یہ سارے عہد کرن آیا کہ اے میدان چوراں واسطے خالی نہیں ہوئے گا, اے میدان جناب پاناما والے واسطے خالی نہیں ہوئے گا, اے میدان نچن ٹپڑ والے واسطے خالی نہیں ہوئے گا, اے میدان جدو لگے گا نال لبیک یا رسول اللہ دے نعرے نال اور جدو سپرے ہوئے گی پھر عالم چشمے اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے, رفت شان ورفانہ لقد ذکرت دیکھے. جب حضور کے غلام نکلیں گے اور اپنے عہد و وفا کے ساتھ نکلیں گے اور اس وفا کے ساتھ نکلیں گے جس ہاتھ کو ہم نے امیر المجاہدین کے ہاتھ میں دے کر رکھا ہے, جب وہ عہد و وفا دے کر نکلیں گے تو پھر لوگوں کو بتائیں گے کہ جلسے ایسے ہوتے ہیں, ریلیاں ایسے ہوتی ہیں اور الیکشن ایسے ہوتے ہیں اور اس کے رزلٹ یہ ہوتے ہیں لبیک والے چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.